اگنے کی جگہ ہی کسی کی خراب کر دی، داڑھی مونڈ دی اور اگنے کے آگے چانسز ہی ختم کر دیے، شریعت میں اس مجرم کو 100 اونٹ دینا پڑے گا کہ اس نے جو جرم کیا ہے، اور اگر صرف حلق کی ہے، اس کی مرضی کے خلاف مونڈی ہے اور پھر نیچے سے اگائے گی، اس میں فقہا نے لکھا کہ یہ اس ضرب کی طرح ہے کہ جس کا اثر بدن پہ باقی نہیں رہتا، لکنہ یعذب علی ذالک۔ اب قاضی کی مرضی ہے کہ اس کو مناسب کوڑے مارے، جس نے داڑھی کا حلق کیا، صرف حلق کیا، نیچے جگہ نہیں خراب کی، گوشت خراب نہیں کیا، وہ اس کو جتنے چاہے تعزیر کر دے، حد سے نیچے نیچے کوڑے مروائے، اس کو 15-20 اس کو کوڑے مروائے کہ اس نے کیوں داڑھی کسی کی حلق کی، اس کی مرضی کے خلاف۔ اب یہ دیکھیے، یہ شریعت صدیوں سے جو چلتی آ رہی ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کے امور ہیں، اور اس کے تقاضے ہمارے لحاظ سے ان امور میں ہر چیز کی آگے سینکڑوں وضاحتیں ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن 1-2 باتیں اس وقت ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ داڑھی کا اس لیے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنے داڑھی والے برے ہیں، اس کو آڑ بنایا ہوا ہے، کتنے داڑھی والے ہیں چوری کر جاتے ہیں، کتنے داڑھی والے ہیں وہ سودا کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، تو کیا کوئی داڑھی کی وجہ سے نیکی آ جاتی ہے؟ داڑھیوں والے تو ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ بے نمازیوں والے بہانے ہیں۔ اب داڑھی تو داڑھی ہے، اگر داڑھی کی شرم کسی نے نہیں رکھی تو داڑھی کا تو کوئی قصور نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، اور کوئی نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہو تو کیا نماز کا انکار کر دو گے کہ فلاں تو نمازی بھی ہے پھر بھی بے حیا بھی ہے، نمازی بھی ہے فلمیں بھی دیکھتا ہے، نمازی بھی ہے چور بھی ہے؟ بھائی نماز تو نماز ہے، وہ فرض عین ہے۔ اب یہ بہانہ بنا کر نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ بدبخت ہے، اس نے نماز کا تقدس پامال کر دیا، اسے شرم ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھو، جس میز پہ قرآن رکھی اس کا ادب ہے، جس کپڑے میں لپیٹے اس کا ادب ہے، اب جس سینے میں اس کا بھی ادب ہے، اور کوئی حافظ ہو اور فلمیں جا کے دیکھ رہا ہو تو اب کوئی کہے کہ نہیں حافظ کوئی نہ بنے، حافظ تو فلمیں دیکھتے ہیں، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اس بدبخت کی بدبختی اپنی جگہ، جو حافظ ہو کے اپنے سینے کا تقدس پھر بھی پامال کر رہا ہے، لیکن حفظ تو پھر بھی حفظ ہے، حفظ تو پھر بھی عصمت ہے، نماز تو پھر بھی نماز ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو لوگوں نے روش بنا رکھی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، بلکہ الٹا اس سے بندہ مجرم بنتا جاتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرے کہ داڑھیوں والے دیکھو کتنے ایسے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے داڑھی کے تقدس کو پامال کیا ہے اپنے کرتوتوں سے، وہ جنہوں نے اپنے خوب سے باطن کو شر کو شریعت کہا اور فساد کو جہاد کہا، وہ جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے خود کچھ دھماکوں کا سلسلہ شروع کیا، وہ جنہوں نے داڑھی کا تقدس پامال کیا اور غیروں کو باتیں کرنے کی مہلت دی کہ دیکھو داڑھیوں والوں کے کرتوت کیا ہے، اور اس انداز میں سر دھڑ تپے، لاشیں ہسپتالوں میں، سکولوں میں بچوں کی لاشیں جلیں، مزارات پہ حملے ہوئے اور دکھائے گئے داڑھیوں والے۔ ان لوگوں کا جرم داڑھی کے تقدس کو پامال کرنے میں کچھ کم نہیں ہے، خواہ وہ برقعے پہن کے داڑھی بچا کے بھاگیں یا اپنے اماموں میں داڑھیوں کو چھپائیں۔ جن لوگوں نے داڑھی کے تقدس کے خلاف کیا، ہاں وہ ان کا جرم اپنی جگہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ان کی طرف سے آلودگی سے داڑھی آلودہ نہیں ہوگی۔ داڑھی کو نکھار میرے نبی علیہ السلام کی شریعت نے عطا فرمایا ہے، اس واسطے ان کا بہانہ کر کے بھی کوئی نہ کہے کہ دیکھو داڑھی والے کیا کر رہے ہیں، کیا حشر کر دیا ملک کا، کیا فساد ہو گیا ہے۔ ہم اس داڑھی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو سرکار کی شریعت کی دی ہوئی داڑھی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس داڑھی کی بات نہیں کر رہے جس کے نیچے شر چھپا ہوا ہے، ہم اس داڑھی کی بات کر رہے ہیں جو امن کا پیغام ہے، جو راحت اور سرور کی بات ہے۔ اس بنیاد پر داڑھی کے تقدس کے لحاظ سے داڑھی داڑھی ہے، اس میں کسی کا کوئی جزوی عمل جو ہے اس کو رکاوٹ کے طور پر اپنے عمل میں کوئی پیش نہ کرے۔ ایسے ہی داڑھی کے مسئلہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بے عمل بڑا ہوں، داڑھی رکھ لوں گا تو داڑھی کیسے رکھوں گا، یعنی کیسے یہ
گناہ کی لذت محسوس کرتے ہیں. یہ تو ایسے ہی بات ہے کہ کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ اصل میرے کرتوت ٹھیک نہیں، نماز میں مجھے کیا فائدہ ملے گا. ارے نماز پڑھے گا تو پھر کرتوت بھی صحیح ہو جائیں گے، نماز روک لے گی جب پوری ہو جائے گی. لیکن یہ کہتا پھر گناہ گار بڑا ہوں، چہرے پہ داڑھی رکھ لوں، دکان بھی چلانی ہوتی ہے، سودا بھی بیچنا ہوتا ہے، اور داڑھی بھی رکھ لوں تو مصیبت ہو جائے گی. یہ خود ایک گناہ ہے، یہ گندی سوچ ہے، یہ غیروں کا پڑھایا ہوا سبق ہے. داڑھی شریف ہے، اس کو رکھو، اس کی برکتیں آئیں گی. یہ گناہوں سے روکنے کے لیے معاون بن جائے گی. شرم آئے گی کہ داڑھی بھی رکھی ہو تو کیا کرنے لگا ہوں. اس بنیاد پر داڑھی کو چھوڑنے کے لحاظ سے کسی طرح کا کوئی بہانہ بھی منظور نہیں ہے. کچھ ہمارے سادے دوست ایسے کہتے ہیں ہاں شوق بڑا ہے، نیت بھی کر لیا رکھوں گا، مگر جب عمرہ کروں گا، جب حج کروں گا تو داڑھی رکھ لوں گا. یہ کیسا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کو جا کے ستانا ہے اور پھر منانا ہے. نہیں، پہلے سے رکھ کے جاؤ کہ محبوب دور بیٹھ کے بھی مانتا ہوں تم دیکھ رہے ہو، اور میرے آ کے نزدیک آ کے بھی حاضر خدمت ہو گیا ہوں. فوراً توبہ ہونی چاہیے، فوراً تیاری ہونی چاہیے. یہ سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے کہ وہ عمرہ کیوں جائے گا اور حج اس کو ہوگا؟ پتہ نہیں رات کوئی جنازے کا اعلان ہو رہا ہو، پتہ ہی نہیں دوسرے دن جنازہ تیار ہو. اس واسطے بہت جلد توبہ کرنی چاہیے اور بہت جلد نیت کرنی چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ، دل 10 دن پہلے جو عشرہ رحمت تھا اس سے نرم ہوئے، اب مغفرت کی برسات ہو رہی ہے. قرآن سامنے ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ میں بندوں کو ورگلاؤں گا، کیا کیا کام کرواؤں گا، شیطان نے کہا تھا میں ان سے تخلیق بھی تبدیل کرواؤں گا. امام قرطبی کہتے ہیں ان کاموں میں سے ایک ہے داڑھی کو منڈا دینا اور داڑھی کو کٹا دینا حد شرعی سے کم. یہ شیطان نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ میں ایسا کرواؤں گا. تو کوئی بھی شیطان کا قیدی نہ بنے، شیطان کا ساتھی نہ بنے. اور یزید فی الخلق ما یشاء، یہ رب کا فرمان ہے. اور قوت القلوب میں لکھا ہے کہ رب نے جو فرمایا کہ میں خلق میں اضافہ بھی کروں گا. بچہ پیدا ہوا، اللہ فرماتا میں اضافہ بھی کروں گا. اضافہ کیا کروں گا؟ اسے داڑھی بھی عطا فرما دوں گا. داڑھی بھی آئے گی، نور ہوگا، سرور ہوگا. اس بنیاد پر میرے بھائیوں، میں نے یہ پیغام حضرات و خواتین کے اس اجتماع میں کر دیا. مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنی اولادوں کو سبق دیں، بچوں کو سکھائیں اور اپنے ذہن بھی ستھرے رکھیں. اور ان لوگوں کے پیچھے، ان عورتوں کے پیچھے نہ چلیں جو داڑھی پہ تنقید کریں اور داڑھی پہ اعتراض کریں. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چلو نہیں رکھ سکا، گناہ گار ہے، لیکن وہ داڑھی کے خلاف بولتا نہیں ہے، داڑھی پہ تنقید نہیں کرتا، داڑھی کا ٹھٹھا نہیں اڑاتا، مذاق نہیں کرتا، لیکن جو داڑھی پہ تنقید کرتا ہے بالاتفاق عمر کے وہ کفر کرتا ہے کہ سنت کی توہین، اور پھر اتنی بڑی سنت کی توہین، یہ کفر بن جاتا ہے. اس واسطے سارے اپنی زبانوں کو پرہیز میں رکھیں اور کوئی بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو بے لگام نہ ہونے دے اور بہت جلد اس عمل پر سارے اپنے آپ کو لے آئیں. مبارک ہے ان چہروں کو کہ جن پر داڑھیاں سجی ہوئی ہیں. اور میں دعا مانگ رہا ہوں اور تم آمین بھی کہو اور پکی توبہ کریں جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں کہ وہ آج سے ہی اس عشرہ مغفرت میں مغفرت کے سامان کے لیے نیت کر لیں. آج سے ہی کوٹا رحمت کا پورا ہو جائے گا. اگرچہ کئی دن لگ جائیں گے داڑھی بڑی ہونے میں، لیکن پکی نیت پر آج سے ہی منظوری پوری رحمت کی ہو جائے گی. اس بنیاد پر ہم سب کو یہ جو محروم ہیں اس دولت سے، کوئی بھی نیت کیے بغیر نہ اٹھے اور سارے پکی نیت کریں، جن کی کم ہیں وہ پوریاں کریں. اور یہ میرے سامنے قرآن، یہ احادیث کی کتابیں، یہ فقہ اسلامی، یہ امت کا عمل، یہ سب کچھ ہے. کسی لحاظ سے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو کوئی شک ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنی رکھ لو، اتنی رکھ لو، اسے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ. کوشش ہم کریں گے، فضل اللہ فرما دے گا اور انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. آج ویسے تو سوالات کے جوابات کی بھی نشست ہونی تھی، لیکن چونکہ موضوع بڑا اہم تھا اس واسطے اس میں ٹائم کافی گزر گیا. اب اسی کا یہ ایک سوال، اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. چھوٹی داڑھی والا جماعت کراتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، امامت، اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ یاد رکھنا، گناہ کبیرہ کرنے والا انسان اور پھر اعلانیہ گناہ کبیرہ جو کرے وہ امام نہیں بن سکتا. داڑھی مبارک ایک قول کے مطابق تو ایک مرتبہ حلق کروانا ہی گناہ کبیرہ ہے.
اور دوسرے قول کے مطابق ایک مرتبہ جس نے کروائی صغیرہ تھی، لیکن صغیرہ بار بار کریں تو کبیرہ ہو جاتا، ایسے ہی مٹھی سے چھوٹی وہ حلق کے معنی میں ہے. اس واسطے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ اگر جماعت کرائے گا تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہوگی. لوگ کہتے ہیں پھر تو اس کا اسلام بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح، اسلام کے لیے جو کلمہ ہے وہ جس کی وجہ سے مسلمان کا حکم آتا ہے وہ اس کا معتبر ہے، لیکن آگے کامل اسلام کے لیے بھی داڑھی ضروری ہے. لیکن یہ تو اوروں کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتا ہے اور ان کی جماعت یہ کروانا چاہتا، اس واسطے اس کو مکمل اہتمام ہونا چاہیے. ایسے ہی اذان اور تکبیر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ داڑھی مکمل رکھی جائے اور اہتمام اس کا مکمل کیا جائے، تاکہ اوروں کے جو اعمال ہیں انسان کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہوں اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی اور فطور نہ ہونے پائے. ایک المیہ ہے ہمارے ہاں، کچھ بچے قرآن حفظ کر جاتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ حافظ ہونا یہ پہلی سٹیج ہے، آگے عالم بنے، کامل بنے. لیکن اکثریت حفاظ کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پھر منزلیں یاد نہیں رہتی. کچھ ہوتے ہیں جن کو منزل یاد ہوتی ہے لیکن داڑھی انہیں بوجھ لگتی ہے، وہ موسمی داڑھی رکھتے ہیں. جب رمضان قریب ہوتا ہے 15 دن پہلے، مہینہ پہلے رکھ لیتے ہیں، عید کے بعد ساتھ ہی فارغ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں خراب کرنی چاہیے. وہ حافظ پڑھائے جس نے پکی توبہ کی ہے یا پہلے سے اس نے رکھی ہوئی ہے، اور جو موسمی حافظ ہیں چھوٹی چھوٹی رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی ہے اور عید کے دن کے ساتھ ہی توبہ چلی جاتی ہے، ان کے پیچھے اپنی نمازیں نہیں خراب کرنی چاہیے. اور ایسے حافظوں کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی نمازیں مت خراب کریں. داڑھی دین ہے اور اس کا ہر وقت اہتمام ہونا چاہیے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. امین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما. حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. میرے مولا، دین کے خادم کی حیثیت سے قرآن و سنت کا جو پیغام میں نے ان بندوں کے سامنے سنایا ہے، اے اللہ تو اس میں اثر پیدا فرما. اے اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما. اے اللہ جو داڑھی کی دولت سے محروم ہیں ان کو پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کو اس کا تقدس بحال رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی عزت اور اس کے ویلیو کے جو کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو اپنی زندگیاں شریعت مطہرہ کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی فکری آفات سے، فکری مغالطوں سے، بدعقیدگی سے ہمیں نجات عطا فرما. یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن. ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا. ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے. دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے. گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزم حکم میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا ابر دے. بے چین ہیں ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے. ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے. تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، انہیں طاقت پرواز دے. شاہی کا جگر دے. آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے. یا اللہ تمام والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما اور اپنے بیٹوں کو داڑیاں رکھوانے کی توفیق عطا فرما. جتنی مائیں بیٹھی ہیں اے اللہ انہیں اپنے فرزندان کو داڑھی کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہر طرف امت مسلمہ پر داڑھیوں کا نکھار اور داڑھیوں کا وقار موجود ہو. یا الہ العالمین، پاکستان کو استحکام عطا فرما. عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما. ہمارے آج کے میزبان حاجی محمد آصف صاحب ندیم کلات ہاؤس والے، اے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما اور اس کا ثواب ان کے والدین مرحومین کو عطا فرما. یا اللہ عظیم ریاض صاحب کی بھانجی جو شدید بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل محترم سعید الحسن علوی صاحب کی اہلیہ محترمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما.
یا الہ العالمین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم